برج میزان کے 10ویں گھر میں مشتری کا موجود ہونا یہ چیز کی دلالت کرتا ہے کہ آپ گزشتہ سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی ہوں گی، کیونکہ مشتری آپ کے بیت العزت میں موجود ہے۔ عزت کے حوالے سے آپ نے بہت سارے فوائد جو ہے وہ حاصل کیے ہوں گے۔ اب مشتری جو ہے وہ 30 جون کے بعد آپ کے بیت الامید یعنی کہ آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امیدیں بار آئیں گی، آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے، خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی معمولی کوششیں جو ہیں وہ بھی رنگ لے کر آئیں گی۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ ستارہ زحل جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں موجود تھا، تو چھٹے گھر میں اس کی موجودگی بتا رہی ہے کہ کام، کاروبار اور ملازمت کے حوالے سے پریشانیاں، اور چھٹے گھر کو بیت المرض بھی کہتے ہیں، یہ صحت کے حوالے سے نہایت اہم سال تھا۔ آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان میں جو خرابی رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اب اس کے بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کی صحت تیزی کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ چھٹا گھر جو ہے اس کو بیت المرض کہتے ہیں۔ بیت المرض کا تعلق کام، کاروبار، صحت اور ملازمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات میں آپ نے رکاوٹیں اور پریشانیاں دیکھی ہیں۔ اب فی الحال یہ رکاوٹیں اور پریشانیاں جو ہے ختم ہو جائیں گی، لیکن زحل اب آپ کے بیت الزوج میں شامل ہو جائے گا۔ بیت الزوج میں داخل ہونے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ شراکت داری کو متاثر کرتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں، لہٰذا اب 2.5 سال کے لیے زحل جو ہے وہ 13-14 فروری 2026 کو آپ کے بیت الزوج میں چلا جائے گا۔ آپ شراکت داری اور ازواجی تعلقات کے حوالے سے فکر مند ہوں تو آپ کو ہر حال میں یا فتاحو یا رزاقو یا کافیو یا غنیو کا ورد جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ برج اقرب، مشتری اس وقت برج اقرب کے نامے گار یعنی بیت السفر میں موجود ہے، تو سفر کے حوالے سے برج اقرب والوں کو گزشتہ سال بہت فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، کیونکہ مشتری جس برج میں بھی ہوتا ہے اس برج کے متعلقہ امور میں بہتری لاتا ہے۔ اور اب برج اقرب کے 10ویں گھر میں مشتری داخل ہونے جا رہا ہے۔ برج اقرب کہ 10ویں گھر میں جب مشتری داخل ہوگا تو عزت کو 4 چاند لگا دے گا، اور عزت کے امور میں بہتری آئے گی، مالی امور میں بہتری آئے گی، ایسے مواقع ملیں گے جس سے کاروبار، عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے گا کہ برج اقرب کے زحل کس برج میں ہے۔ زحل برج اقرب کے 5ویں برج جس کو بیت الانعام، بیت الاولاد اور بیت العشق کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ زحل کا ان گھروں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جیک پاٹ نہیں لگ سکے، آپ کے رکاوٹ رہی ہوگی، اولاد کے معاملات میں پریشانی رہی ہوگی، اولاد کی صحت کے حوالے سے پریشان رہے ہوں گے، گھر اور گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشانی رہی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اب وہ پریشانی، مالی تنگی اور جو جیک پاٹ ہوتے ہیں، جو انعام کا حصول ہوتا ہے، جو آپ نے محنت کی ہوتی ہے اس کا جو آپ کو ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا، محنت کا ریوارڈ وہ انشاءاللہ تعالی ملنے کا وقت ہے۔ تو زحل اب آپ کے چھٹے گھر میں چلا جائے گا، تو وہاں وہ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، آپ کے کاروبار جو ملازمت کے تحت کاروبار ہوتے ہیں یا کانٹریکٹ بیس ہوتے ہیں ان میں پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ یا فتح ہو یا رزاقو کے ساتھ ساتھ یا مالک ہو یا قدوسو کا ورد جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ برج قوس، مشتری اس وقت برج قوس کے 8ویں گھر یعنی کہ بیت الخوف میں موجود ہے۔ مشتری کا اس گھر میں موجود ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی کاروباری معاملہ ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے کلوز کیا جائے، کسی بھی قسم کے آپ کے معاملات ہوں ان کو منتہی انجام پر پہنچانا اور بچا کر نیا شروعات کرنا۔ مشتری کا اس گھر میں ہونا نئی شروعات کا پیش خیمہ ہوتا ہے، کیونکہ بیت الخوف کا مطلب عظیم واقعہ، عظیم سانحہ، موت، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو مشتری خیر و برکت اور مالی وسعتوں کا ستارہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانی چیزوں کو ختم کر کے نئی چیزوں کا شروع کرنا، پرانے معاملات کو کلوز کر کے نئے معاملات کو جو ہے وہ شروع کرنا، یا کسی چیز کو انتہا پہ لے جا کر اس کو کلوز کرنا۔ تو یہ انتہائی اہم وقت ہے برج قوس والوں کے لیے کہ اپنے معاملات کو کلوز بھی کر سکتے ہیں اور نئے انداز میں شروع بھی کر سکتے ہیں۔ مشتری اب ان کے بیت
खौफ से निकलकर बैतुल सफर में चला जाएगा। जैसे ही मुश्तरी बैतुल सफर में 30 जून को दाखिल होगा तो सफर के हवाले से मामलात में नहायत बेहतरी आएगी। सफर के मामलात से माली वसअतें पैदा होंगी। या अगर आप इंटरनेट या ऑनलाइन दुनिया से जुड़े हुए हैं तो आप अपने नाम, अपना ईमेल या जीमेल या अपना सोशल मीडिया अकाउंट को जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं, उनको सफर करवा सकते हैं, जिसकी बदौलत आप माली वसअतें हासिल करेंगे, इज्जत व वक़ार में इजाफा होगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ज़ुहल जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। ज़ुहल चौथे घर में जब मौजूद होता है तो घरेलू मामलात, अज़वाजी मामलात, वालिदैन के साथ तल्लुकात, बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में मसाइल खड़े करता है। तो आपने गुज़िश्ता जो है वो तकरीबन 2 से ढाई सालों में देखा होगा कि आप घरेलू मामलात में किसी न किसी उलझन में रहे हैं, तो अब उस उलझन से निकलने का वक़्त आ चुका है। ज़ुहल जो है वो 13-14 फरवरी को आपके चौथे घर से 5वें घर में चला जाएगा, लेकिन ये एहतियात रखनी पड़ेगी कि अब जैकपॉट जो है जैसे ही ज़ुहल बुर्ज तब्दील करेगा, जैकपॉट, सट्टा, इनाम और इस तरह के मामला जो है उनसे आपको गुरेज करना होगा। और ऐसी कोई अचानक से जो है वो दौलत या लक वो आपको मिलना ज़रा मुश्किल होगी, लिहाजा ऐसे तमाम कामों से गुरेज बेहतर है और ऐसे मामलात से बिल्कुल बचना ही बेहतर है। और अगर आप इस सितारे की नहुसत से बचना चाहते हैं तो या कबीरो या मुतआलु या फत्ताहु या रज़्ज़ाकु और या सलामों का विर्द करेंगे। बुर्ज जिद्दी के 7वें घर में सितारा मुश्तरी पिछले 1 साल से क़याम पज़ीर है। बुर्ज जिद्दी का 7वां घर बैतुल ज़ौज होता है। बैतुल ज़ौज का मतलब शराकत दारी और अज़वाजी मामलात होते हैं। तो बुर्ज जिद्दी वालों ने पिछला साल पूरा जो शराकत दारी के हवाले से या अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से पहले की निस्बत बहुत बेहतरियाँ देखी होंगी और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और बुर्ज जिद्दी का शराकत का जो घर इस वक़्त भी बहुत मज़बूत हालत में है। और बुर्ज जिद्दी का शराकती घर से मुश्तरी जो है वो 30 जून को दाखिल हो जाएगा बैतुल खौफ में। तो इसका मतलब है कि ये एक नई उम्मीद होती है और नया यानी कि एक काम शुरू होने जा रहा होता है। लेकिन बुर्ज जिद्दी वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही मुश्तरी शराकत दारी के घर से निकल के बैतुल खौफ में दाखिल हो तो ऐसे काम या ऐसे प्लान करें जिनको 12 से 13 माह में क्लोज करना हो। क्योंकि आप कितना भी अच्छा वो काम कर लेंगे या प्लान कर लेंगे तो उसमें जो है वो तब्दीली लाजमी आएगी। तो ये क्योंकि ये क्लोज करने का घर होता है, अख्ताम का घर होता है, तो अब जो भी नई शुरुआत आप करेंगे वो 13 माह तक क्लोज करनी होगी। जो पहली ये चल रही हैं उनको फिल फॉर क्लोज कर लें। जैसे ही ये दाखिल हो फिल फॉर क्लोज कर लें तो बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह बुर्जदी के तीसरे घर में जो है वो ज़ुहल मौजूद है। तो तीसरा घर जो है ये तल्लुकात को मुतासर करता है, बहन भाइयों के साथ तल्लुकात को मुतासर करता है और सोशल जो तल्लुकात होते हैं उनको मुतासर करता है। ये ऐसा वक्त होता है कि इंसान से उसके अपने रूठ जाते हैं, अपने तल्लुकात खराब हो जाते हैं। जितना करीबी रिश्ता होता है उतना वो रिश्ता कमजोर होता है। तो इस वक्त में एहतियात बहुत जरूरी होती है। तो इसके बाद ये चौथे घर में जैसे ही दाखिल होगा तो चौथा घर जो होता है ये वालदैन के साथ एक निस्बत रखता है और घर और घरेलू जिंदगी के साथ। क्योंकि चौथा घर जिसका तल्लक ही बेशक बैतुल अरज से होता है, जायदाद और ज़मीन के हवाले से होता है। तो यहाँ इनको ज़मीन, जायदाद और वालदैन और औलाद के हवाले से ज़्यादा जो इसका असर होता है वो वालदैन से होता है। तो उनके लिए फ़िक्रमंदी के साल होते हैं। तो इन चीज़ों की नहुसत से बचने के लिए या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ु के साथ-साथ आपको या कबीरो या मुतआलु का विर्द भी करना चाहिए। क्योंकि आपका हाकिम सितारा ज़ुहल है और ज़ुहल इस वक़्त आपके चौथे घर में है। तो चौथे घर में वैसे भी इसकी नहुसत कम होती है क्योंकि ये जुफ़्त घरों में नहुसत ज़्यादा नहीं देता। तो यहाँ आप अपना ही इसमें आज़म का विर्द करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुश्तरी पे जो हाकिम फरिश्ते हैं वो या कबीर या मुतआलु का विर्द करते हैं। तो उसके विर्द से मुश्तरी के फैज़ का जो है वो आपकी तरफ ज़्यादा इदराक हो सकता है। आप ज़्यादा फैज़ हासिल करना चाहते हैं
تو یا فتح ہو یا رزاق ہو یا کبیر ہو یا متعلق کا ورد لازمی کریں۔ برج دلو، گزشتہ تقریباً 1 سال سے برج دلو کے چھٹے گھر میں مشتری جو ہے وہ مقیم ہے، جو کہ ملازمت، صحت اور کاروباری معاملات کے حوالے سے اور کانٹریکٹ بیس پہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے برج دلو کے لیے نہایت اہم تھا، اور جو گزشتہ ماضی میں آپ کی صحت کی خرابیاں رہی ہوں گی وہ اس سال میں اس میں کافی بہتری آئی ہوگی، اور اب جو ہے وہ مشتری آپ کے 7ویں گھر میں جانے جا رہا ہے جو کہ بیت الزوج کا ہے۔ 30 جون کے بعد جب مشتری آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ شراکت داری اور ازواجی تعلقات سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہاں آپ کی شادی متوقع ہے، اور شادی جو بھی ہوگی وہ خوش قسمت ثابت ہوگی۔ کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، جو کام بھی آپ اس وقت میں کرتے ہیں اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہو سکتا ہے۔ برج میزان جس کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ یا کافیوں یا غنیوں کا ورد کرتے ہیں۔ اگر آپ یا کافیوں یا غنیوں کے ساتھ یا کبیروں یا متعالو اور یا سلاموں کا ورد کریں تو مشتری خود رفتوں، دولتوں، سعادتوں کا ستارہ ہے، اور اس وقت یہ آپ کے شراکت داری کے گھر میں داخل ہونے جا رہا ہے، تو آئندہ سال انشاءاللہ تعالی شراکت داری کے حوالے سے اور ازواجی معاملات کے حوالے سے آپ نہایت عروج، بلندیاں، عزتیں اور رفتیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ برج ہود، اس وقت مشتری آپ کے بیت الانعام، بیت الاولاد اور بیت العشق میں موجود ہے۔ مشتری کا 5ویں گھر میں موجود ہونا اس بات کی دلالت ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک کوئی وافر رقم مل سکتی ہے، آپ کا کوئی جیک پاڑ لگ سکتا ہے، آپ کا کوئی انعام نکل سکتا ہے، تو یہ آپ کا ایک مخصوص ٹائم تھا جس کے آپ نے 10-11 ماہ گزار لیے ہیں، اور ابھی 2-4 ماہ بعد مشتری جو ہے وہ 30 جون کو آپ کے 5ویں سے چھٹے گھر، ملازمت اور کاروبار کے گھر میں چلا جائے گا اور صحت کے گھر میں چلا جائے گا۔ جیسے ہی وہ بیت المرض میں داخل ہوگا، آپ کے اگر صحت کے معاملات ہیں تو اس میں بہتری آئے گی، اگر کوئی ملازمت کے خواہاں ہیں تو ملازمت مل جائے گی، کوئی کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کسی کانٹریکٹ بیس پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لازمی طور پہ اپرچونٹی ملے گی۔ تو یہ وقت آپ کے لیے نہایت سعد ہوگا، صحت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک چیز کو دیکھیں تو وہ سب سے اہم ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے تقریباً زحل آپ کے ذاتی تالے میں موجود ہے۔ برج حوت والوں کی جاری ساڑھستی اب بھی باقی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے زحل وہ برج حوت میں موجود ہے، اور کچھ دنوں تک 13-14 فروری تک یہ داخل ہو جائے گا برج حمل میں۔ جیسے ہی برج حمل میں داخل ہوگا تو یہ آپ کی ساڑھستی کا آخری دور جو کہ 2.5 سالہ ہوتا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 2.5 سال کے بعد آپ کی ساڑھستی ختم ہوگی۔ مالی حالات ابھی بھی برج حوت والوں کے تھوڑے سخت رہیں گے۔ اگر آپ مالی فراوانی چاہتے ہیں تو یا فتح ہو یا رزاقو کے ساتھ یا کبیرو یا متعالو اور یا سلامو کا ورد لازمی کریں، کیونکہ آپ کا حاکم ستارہ بھی مشتری ہے، اور مشتری اس وقت برج سرطان میں ہے۔ جیسے ہی یہ برج اصل میں داخل ہوگا یہ آپ کے کام، ملازمت اور پیشہ ورانہ گھر میں داخل ہو جائے گا، جہاں آپ کو پیشہ ورانہ مہارتیں اور کام اور ملازمت اور کنٹریکٹ بیس پہ آپ جو بھی فوائد حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساڑھستی کے حوالے سے ابھی آپ کی ساڑھستی جاری ہے، لہٰذا آپ اس ساڑھستی کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اسم اعظم کا جس قدر ورد کریں گے، صدقہ خیرات سے کام لیں گے اور احتیاط سے کام لیں گے تو آپ ممکنہ نقصانات اور رکاوٹوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔